بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات اور ان کے معجزات اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکہ میں آمد تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا تھا۔ آج یہاں سے آگے ہم بیان کریں گے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے گئیں اور ان کو کیا کیا معجزات نصیب ہوئے اور ان کے رزق میں برکت میں کیسے اضافہ ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جب قبیلہ کی دوسری عورتیں روانگی کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھی تھیں تو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھی۔ میری گتی بہت لاغر اور کمزور تھی، جو کہ آتے وقت بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، لیکن جاتے وقت میری ساتھی عورتیں مجھ پر ہنستی تھیں کیونکہ یہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن واپسی کے سفر میں وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ محو پرواز ہے۔ میری ساتھی عورتیں تعجب سے مجھے اور سواری کو دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کہا، حلیمہ یہ تمہاری وہی سواری ہے جو آتے وقت بمشکل چلتی تھی اور سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب یہ کیا بات ہوئی ہے؟ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا یہ سب اس فرزند کی برکتیں ہیں جو ہمارے خاندان پر نازل ہو رہی ہیں۔ جب اپنے علاقے میں آئے اس وقت یہاں حالت یہ تھی کہ پورا علاقہ خشک سالی کا شکار تھا۔ صبح کو جو جانور چرنے کے لیے جاتے وہ شام کو بھوکے واپس آتے اور ان سے ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا تھا۔ قبیلہ بنی سعد سے اگر ایک قطرہ دودھ طلب کیا جاتا تو نہ اپنے گھر پہنچتے، تو دیکھا شام کو جب ہمارے بکریوں کا گلا واپس آیا تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور روزانہ ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں اور میرے گھر والے پیٹ بھر کر دودھ پیتے، پھر بھی دودھ باقی بچ جاتا تھا، لیکن میرے قبیلہ والوں کے پاس ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا تھا۔ میرے قبیلہ کے لوگ ان حالات کو دیکھتے اور تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا بات ہے، ہماری جانور روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا دودھ خشک ہو رہا ہے، جبکہ حلیمہ کے جانور روز بروز فربا ہو رہے ہیں۔ اور وہ اپنے ملازموں سے کہتے، تم بھی اپنے جانور اس علاقے میں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ وہ چرواہے اپنے جانور حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ چراتے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ حلیمہ کہا کرتی تھیں، یہ سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی ہے اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر ہمیں راحت و خوشحالی سے ہمکنار کیا ہے، اور ہم پر انعام و اکرام میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس فرزند کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب کہ قبیلہ بنو سعد میں ہم سے بڑھ کر کوئی غریب و مفلس نہ تھا، لیکن آپ کی تشریف آوری کی برکت سے یہ غربت مرفع الحالی میں تبدیل ہوئی ہے، اور وہ وقت بھی آیا جب کہ ہم سے زیادہ مال و دولت قبیلہ بھر میں کسی کے پاس نہ تھی۔ حلیمہ بیان فرماتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اچھی تھی، یعنی کہ آپ کی گروتھ بہت اچھی ہو رہی تھی۔ سال بھر کی عمر میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو گئی ہے۔ جب عمر شریف 2 سال ہوئی تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ میرے قبیلہ کی عورتیں جن بچوں کو لے کر آئی تھیں، مدت رضاعت مکمل ہونے پر انہیں واپس لے جا رہی تھیں، لیکن میں پس و پیش کر رہی تھی اور کس طرح یہ نہ چاہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے میرے خاندان کو جو مرفع الحالی یا جو خوشحالی نصیب ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاؤں، لیکن مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد مجھے یہ استحقاق نہ تھا کہ میں آپ کو مزید اپنے پاس روکتی، لہذا میں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کر کے آپ کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں۔
چنانچہ میں آپ کو لے کر مکہ آئی اور سیدہ آمنہ سے کہا کہ مکہ کی آب و ہوا ہمارے علاقہ کی آب و ہوا کے مقابلے میں لطیف نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس فرزند گرامی کو صحت کی خاطر کچھ دن اور میرے پاس چھوڑ دیں۔ چنانچہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہو گئیں اور میں آپ کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ دوبارہ اپنے گھر واپس لے آئیں۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو اسلامی ویڈیوز، ایتھیکل ویڈیوز، اخلاقی ویڈیوز پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔